بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الاستغفار، مغفرت طلب کرنے والے کلمات کا سردار۔ السلام علیکم۔ انسان خطا کا پتلا ہے، پس اس سے گناہ و خطا کا ہونا عین ممکن ہے۔ جب کوئی خطا یا گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے بد اثرات انسانی روح پر ضرور پڑتے ہیں، اور یہ بد اثرات جتنے زیادہ پڑیں گے روح اتنی گھائل اور کمزور ہو جائے گی، اور جب روح کمزور ہوتی ہے تو جسم پر بھی نکات و کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ پس گناہ کے بد اثرات روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ ہادی کون و مکان و شافی جسم و جاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے جہاں دیگر شعبۂ زندگی میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہاں روح و جسم پر گناہوں کے بد اثرات کی اس بیماری کے علاج کے لیے استغفار کا شفا بخش نسخہ تجویز فرمایا ہے۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے بتائے گئے مغفرت کے سردار کلمات عرض کر کے مغفرت طلب کرتے ہیں، تاکہ ہماری روح اور ہمارے جسم پاک صاف ہوں اور ہم صحت کاملہ اور حقیقی سکون سے ہمکنار ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ آپ کہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صحیح بخاری نمبر 6306۔ ترجمہ: یا اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر تیری نعمتیں ہیں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت فرما دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس پر کامل یقین رکھتے ہوئے دن کے وقت کہے اور وہ شام سے پہلے اس دن فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور جو شخص اسے رات کے وقت کامل یقین رکھتے ہوئے کہے اور وہ صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہے۔ ہم کیا جانیں کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے، یا الہی معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔